نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عفى الله عنك معاف کر دیا اللہ نے آپ کو لما اذنت لهم کیوں اجازت دی آپ نے ان کے لیے حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں وتعلم الکاذبین اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم کہ جہاد کریں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی جاننے والا ہے تقوی والوں کو انما یستأذنک الذین بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وارتابت قلوبهم اور شک کرتے ہیں ان کے دل فهم فی غیبہم یترددون بس وہ اپنے شک میں پھٹکتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 45 44 اور 45 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا ایک تو اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت اور حکم ارشاد فرمایا کہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں جان لو تو اور دوسرا وہ منافقین جو تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے ان کے اوپر وعید فرمائی ان کی حالت کو بیان کیا کہ اگر مال غنیمت قریب نظر آتا اور سفر مختصر ہوتا پھر ہی آپ کے ساتھ چلے جاتے یہاں پر مشقت انہیں دکھائی دی اس لیے یہ نہیں گئے اور پھر یہ قسمیں کھائیں گے
کہ جی بس مجبوری تھی ورنہ ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. حالانکہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ تبوک کے سفر میں جانے سے پہلے منافقین کئی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے. کسی نے کہا جی میرے گھر میں بیماری ہے، کسی نے کہا جی میں خود بیمار ہوں، کسی نے کہا جی گھر میں بندہ کوئی نہیں، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ آپ ہمیں رخصت دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اجازت مانگتا اس کو اجازت دینے جاتے، ٹھیک ہے جی نہ جاؤ گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے ان کو اجازت دی ہے نا، یہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جانا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں تھا. اگر آپ ان کو کہتے نہیں اجازت، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں جانا تھا. اب اس طرح آپ کی اجازت دینے کی وجہ سے ان کی منافقت چھپ گئی ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، خود نبی پاک نے ہمیں اجازت دی ہے، اس لیے ہم نہیں جا رہے. اور اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور یہ پھر بھی نہ جاتے تو ان کی منافقت سامنے آ جاتی. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوبصورت انداز میں کہی ہے، بڑے لطیف انداز میں تنبیہ کی ہے. آپ غور کریں الفاظ پر، آیات پر. اب کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ تو پوچھ سکتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ پوچھتے اور کہتے اے میرے نبی آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، کہنا یوں چاہیے تھا. ایسے نہیں کہا، بلکہ پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، پہلے فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یہ بات پہلے. پھر اس کے بعد کہا کہ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی انہوں. یعنی وہ جو بات پہلے کرنی تھی کہ کیوں اجازت دی، وہ اللہ نے بعد میں کی. علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قرب اور اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا تعلق، اگر معمولی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ناراض ہیں تو پتہ نہیں آپ کی حالت کیا ہو جاتی. اللہ، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے معافی کو پہلے بیان کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت درست رہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے. جتنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتا ہے، اور نعوذ باللہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے دوری ہوتی ہے اتنا ہی بندہ نافرمانیوں کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتا. ایک بندہ مومن ایمان والا اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ سمجھتا ہے پہاڑ اوپر گر گئے، اور جناب وہ توبہ کے بغیر اس کو چین نہیں آتا اور بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں. اور ایک آدمی جو فاسق ہوتا ہے وہ گناہوں پہ گناہ کی جاتا ہے، اس کو ذرا برابر بھی پرواہ کو نہیں ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے. آمین. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، یہ بات پہلے فرمائی. سبحان اللہ. عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو. اللہ آپ کو کچھ کہتا نہیں، اللہ آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں، لیکن اتنی بات تو بتائے نا لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو. یعنی مطلب یہ کہ دینی نہیں چاہیے تھی ان کو. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام جو معصوم ہیں، معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور حکم توڑنا تو یہ والی بات تو نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی ایسی بات جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا، اور یہ فدیہ لینا کوئی منع نہیں تھا، یہ بھی جائز عمل تھا. جیسے کہ قرآن نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ اب جو لیے کوئی حرام نہیں ہے، حلالاً طیبا، جو ان سے مال لیے بدر کے قیدیوں سے حلال پاکیزہ ہے. لیکن
بہتر یہ تھا کہ ان سے فدیہ لینے کی بجائے ان کو مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ تو یہ ہوتا ہے اولا اور غیر اولا کہ بہتر کام کون سا ہے۔ یہ کوئی حرام اور جائز اور ناجائز والی بات نہیں ہوتی کہ ایک حرام تھا اور ایک حلال تھا، یا ایک جائز تھا اور ایک ناجائز تھا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک نے حرام کام کیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مطلب اولا اور غیر اولا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل۔ تو یہاں پر بھی یہ تھا کہ اگر ان کو آپ نے اجازت دے دی، یہ کوئی حرام کام نہ ہوا، صرف مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نہ دیتے نا تو ان کی منافقت سامنے آ جاتی، بس اتنی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ سے ناراض کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ بس اگر آپ اجازت نہ دیتے تو جھوٹے واضح ہو جاتے، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا بھائی نبی پاک نے ان کو اجازت نہیں دی پھر بھی کوئی نہیں گئے، معلوم ہوئے جھوٹے ہیں نا، آپ کی اتباع کا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ کھل کے سامنے آ جاتی بات۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہانے بنانے والے کون ہیں اور مخلص لوگوں کا کیا طرز عمل ہوتے ہیں۔ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، جو سچے مومن ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے، وہ کوئی بہانہ نہیں بناتے۔ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ دشمن ہے اور 3 گنا زیادہ ہے تو اب کیا معاملہ ہے، تو صحابہ کرام نے کہا، حضرت مقداد نے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے دائیں جانب، آپ کے بائیں جانب، آپ کے آگے اور لڑیں گے اور ہماری لاشیں گریں گی اور اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اور اتنا جناب اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے گا ہمارے۔ ہمیں وہ اجازت نہیں چاہتے، ایمان والے تو آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ لا یستاذنک الذین، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ایمان بندے کے دل میں موجود ہو اور بندہ اللہ کی راہ میں مال روک کر رکھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہے ایمان والا، اور جانتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے 40واں حصہ 2.5% میرے نام پر دے دے۔ بندہ ہو بھی مالدار، پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہو اور زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہو اور جانتا بھی ہو کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، پھر بندہ پیچھے ہو کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بندہ مومن اللہ کا حکم اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح بندے کے اوپر حج فرض ہے، مال اس کے پاس موجود ہے اور جناب وسائل اس کے پاس موجود ہیں، صحت طاقت جوانی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب میں نہیں جاتا، بہانے نہیں بناتا۔ مومن آدمی، ایمان والا آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ مال اللہ کی راہ میں دینا ہو یا جان اللہ کی راہ میں دینی ہو، مومن بندہ کبھی دریغ نہیں کرتا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ کیا مطلب جی؟ اگر دنیا کے اندر کوئی ایک پیسہ بھی اللہ کے نام پر دے گا یا اللہ کی دین کے لیے تھوڑی سی بھی قربانی دے گا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ بے خبر تو نہیں ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے، یہ عمل یہاں پر کرے گا اور اس کی قدر اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تقوی والوں کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ہے تقوی والوں اور ایمان والوں کی حالت۔
اور اگلی آیت میں منافقوں کی حالت بتائی. اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. انما یستاذنک الذین، بے شک اجازت چاہتے ہیں آپ سے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جن کا ایمان کوئی نہیں اور اللہ پر بھی کوئی نہیں، قیامت پر بھی کوئی نہیں. وارتابت قلوبہم، اور شک کرتے ہیں ان کے دل. نعوذ باللہ. اللہ کا حکم آ گیا، رب کہتا ہے یہ عمل کرو میں جنت عطا کروں گا، رب کہتا ہے یہ عمل کرو میں جہنم سے بچا کر اپنی رضا تمہیں عطا کروں گا. اس پر ان کو شک ہوتا ہے. نعوذ باللہ ملتا ہے. اللہ کی بات پر کیا ہوتا ہے بولو؟ شک ہوتا ہے. اور یاد رکھو یہ شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے. یہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. شک دل سے نکالو ورنہ گمراہی شروع ہو جائے. اس لیے ہمارے تبلیغ والے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین. شک نہیں کرو، یقین پیدا کرنا. شک تو گمراہی ہے. شک کیا ہے بولو؟ گمراہی ہے. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. شک والی بات نہیں. ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، شک کا نام ایمان نہیں ہے. فرمایا کہ گمراہی کے 4 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں جی؟ 4. پہلا درجہ ہے شک، دوسرا درجہ ہے ضلال، تیسرا درجہ ہے جدال، چوتھا درجہ ہے مور جباریت. شک ریب، شک کیا یہاں سے گمراہی شروع ہوئی. دوسرا درجہ ضلال، ضلالت، بھٹک جانا. جس نے شک کیا وہ بھٹک جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. تیسرا درجہ ہے جدال. جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، جنگ و جدال. جب گمراہی زیادہ ہوگی، زیادہ بھٹک جائے گا، پھر جھگڑے کرے گا. لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیے، یا قیامت تک اہل حق کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہیں گے. تو جب جدال ہوگا پھر چوتھا درجہ ہے مہر جباریت. ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ اس کے دل پر کفر کی مہر مار دیتے ہیں، ایمان کی توفیق کی چھین دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تو یہ ریب پہلا درجہ ہے، شک پہلا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارتابت قلوبہم، وہی جانتے مانگتے ہیں جن کے دلوں میں شک پڑا ہوا ہے. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے شک کے اندر ہی متردد ہو رہے ہیں، شک میں ہی بھٹک رہے ہیں، اور ان کو کبھی یقین نہیں آئے گا اللہ کی ذات پر اور اللہ کی آیات پر. اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچے، وتعلم الکاذبین، اور آپ بھی جان لیتے جھوٹوں کو. لا یستاذنک الذین، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد کریں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے تقوی والوں کے ساتھ. انما یستاذنک الذین، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وارتابت قلوبہم، اور شک کرتے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں.